تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ راضی کریں، کیس ختم کریں، مجھے جیل سے نکالیں اور میں رقم دینے کو تیار ہوں. اس کو چیک ملا ہے، وہ ڈس آنر اگر ہوتا ہے اس لمحے فوجداری قانون جو ہے نا وہ عمل میں آتا ہے کہ چیک ڈس آنر ہونے سے، یعنی اگر ملزم لاہور کا ہے، اس نے ملتان کے بندے کو چیک دیا، اس کا اکاؤنٹ لاہور کا ہے، تو آپ ملتان میں بھی کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا یاسین لاکسی نیوز کے پروگرام قانون کی باتوں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں شہباز مرزا انصاری صاحب، سینئر قانون دان ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، شرعی کورٹ کے وکیل بھی ہیں. ہم بات کریں گے آج بوگس چیک، جعلی چیک کے حوالے سے. جعلی چیک کا قانون کیا ہے؟ ایک فوجداری مقدمہ یا عدالت میں دائر استغاثے کی مد میں ریکوری کی جاتی ہے. ان دونوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے قانون کی نظر میں؟ ان دونوں مقدمات کا کس نظر سے دیکھے جاتے ہیں؟ اور چیک کی رقم وصولی یا ریکوری کے حوالے سے دونوں میں سے سب سے زیادہ سوٹیبل کون سا طریقہ کار ہوتا ہے؟ تو ہم بات کریں گے اپنے شہباز مرزا انصاری صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک. سر سب سے پہلے تو ہمیں فرق بتائیے کہ بوگس چیک کی صورت میں فوجداری مقدمہ اور کورٹ کا استغاثہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ چیک جو ہے بے شمار لوگ دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ رقم کے بدلے میں جی. اور چیک دینا بذات خود کوئی جرم نہیں ہے. جب چیک بینک میں جمع کرواتا ہے جس نے رقم وصول کرنی ہے، جس کو چیک ملا ہے، وہ ڈس آنر اگر ہوتا ہے اس لمحے فوجداری قانون جو ہے نا وہ عمل میں آتا ہے کہ چیک ڈس آنر ہونے سے وہ جرم بنتا ہے. اور چیک دو جگہ جمع کروایا جا سکتا ہے یا دو جگہ آپ کیس کر سکتے ہیں. ایک تو وہاں جہاں ملزم کا جس نے چیک دیا اس کا اکاؤنٹ ہو اس شہر میں، ایک وہاں جہاں آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہو. یعنی اگر ملزم لاہور کا ہے، اس نے ملتان کے بندے کو چیک دیا، اس کا اکاؤنٹ لاہور کا ہے، تو آپ ملتان میں بھی کر سکتے ہیں. تب آپ ملتان میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں گے، وہ لاہور سے سلپ لگ کے آ جائے گی، ڈسورڈر سلپ، اور ملتان میں کیس کر سکتے ہیں. یا آپ لاہور جا کے بھی اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں اور پھر سلپ لگوا سکتے ہیں، تو وہ جعلی جو چیک کا مقدمہ جو ہے وہ ڈسورڈر سلپ لگ جائے گی، تو وہ ہو سکتا ہے. اب آ گیا دوسرا سوال کہ دونوں میں فرق کیا ہے. جعلی چیک کا جو مقدمہ ہے وہ ہے 499F کے تحت، اور جو دوسرا ہے مقدمہ دیوانی، یہ آرڈر 37 کے تحت ہوتا ہے، ضابطہ دیوانی کے تحت. اب لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، یہ ایک مقدمہ دیوانی کا کیوں ہے، ایک فوجداری کا کیوں ہے، کیا بیک وقت دونوں کارروائیاں ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ بیک وقت دونوں کارروائیاں ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ 499F جو ہے نا یہ فوجداری آپ کیس کر سکتے ہیں، اس کی 3 سال سزا ہے. اس کا طریقہ کار وہی ہوگا کہ آپ اپلیکیشن دیں گے سلپ ساتھ لگا کے، چیک لگا کے تھانے میں، متعلقہ تھانے میں. اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتے تو آپ 22A کے تحت رجسٹر آفس کے پاس رٹ درج کر سکتے ہیں، وہاں سے آرڈر دے سکتے ہیں، پھر مقدمہ درج ہوگا، پھر آگے کیس چلے گا. فوجداری مقدمے میں عدالت کو صرف سزا دینے کا اختیار ہے قانونی طور پہ، کیونکہ یہ ایک جرم ہے، ایک بندے نے فراڈ کیا، فراڈ ایک اوفینس ہے، اس کی سزا 3 سال ہے. رقم دلوانے کا اختیار نہیں ہے، رقم دلوانے کا قانونی اختیار ہے سول کوڈ. لہٰذا آپ فوجداری کیس کریں گے تو وہ سزا کے لیے ہوگا، اور آپ سول کیس کریں گے، سول کیس دائر ہوتا ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس ڈائریکٹ دائر ہوگا، اور وہ کسی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کو مارک کر سکتا ہے، اور وہاں وہ کیس فائل ہوگا. اور آرڈر 37 کے تحت اس مقدمے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جب نوٹس جائے گا دوسری پارٹی کو تو وہ ڈائریکٹ اس کا کیس لڑنا حق نہیں ہوگا، وہ لیو ٹو ڈیفینس ہوگی. تو مختصر یہ ہے کہ فوجداری مقدمے میں سزا ہو سکتی ہے، دیوانی مقدمے میں آپ کو رقم ڈگری کروا سکتے ہیں. جب ڈگری ہو جائے تو پھر اس کو آگے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے، جیسے دیوانی ڈگری کو کیا جاتا ہے یا فیملی ڈگری کو کیا جاتا ہے، پھر آگے اس طریقے سے اجرا ہوگا. جی بہت شکریہ. ویسے ابھی تک میری پریکٹیکل لائف میں ایسا کوئی کیس دیکھنے میں نہیں آیا ہے جس میں جو ایف آئی آر کے ذریعے سے کورٹ نے کوئی ریکوری کروائی ہو یا پوری سزا 3 سال دی گئی ہو، کسی ملزم نے وہ سزا کاٹی بھی ہو سکتا ہے کہیں وہ، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. کیا ایف آئی آر میں مقدمہ سماعت یا ملزم کی طرف سے اس مقدمے کو فیس کرنے کے باوجود جو بھی اس نے ٹرائل میں، جیل میں، بیہائنڈ دا وال پیریڈ گزارا ہے، اس کے باوجود بھی جو مستغیث ہے اس کے پاس حق حاصل ہوگا کہ بذریعہ استغاثہ رقم کے لیے، اگر ایف آئی آر ختم ہو گئی ہے، خارج ہو گئی ہے، یا کیس ہی ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ استغاثہ فائل کر سکتا ہے رقم کی وصولی کے؟ فوجداری قانون کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، سول قانون کی ہے کہ 3 سال تک آپ کیس کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دونوں میں بنیادی فرق بتا دیتا ہوں.
فوجداری کیس جو ہوگا وہ ایف آئی آر کیس ہوگا، ٹرائل ہوگا، ایف آئی آر آئے گی، ملزم گرفتار ہوگا تو وہ باوجود گرفتاری ضمانت دائر کرے گا، نہیں گرفتار ہوگا پوری ضمانت کروائے گا، اگر کنفرم ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر جیل چلائے گا تو پھر بعد میں گرفتاری ہوگی، اس کا چلان آئے گا، فرد جرم لگے گی، گواہ آئیں گے، استغاثہ کے اجرا ہوگی، 342 کا بیان ملزم کا ہوگا، بحث ہوگی، فیصلہ ہوگا، اور عدالت کو اختیار ہے، عدالت نے کئی کیسز میں یہ سزا دی بھی ہے۔ اچھا دوسرا جو کیس ہے اس کی لمیٹیشن 3 سال ہے، وہ ایک تو ڈسٹرکٹ جج کے پاس دائر ہوگا، پھر اس میں جب آپ کو علم ہو جائے گا، ایک ہوتا ہے نا سادہ کیس، اس میں جب نوٹس جاتا ہے تو آپ آتے ہیں، وکالتنامہ دیتے ہیں، پھر جواب دعوے کی ڈیٹ ملتی ہے، پھر جواب دعا دیتے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں جیسے ہی علم ہوگا مدعا لے کو، کیونکہ اس کا سپیڈی ٹرائل ہے، وہ 10 دن کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وکالتنامہ بھی دے اور لیو ٹو ڈیفینس بھی جمع کرائے کورٹ میں۔ اگر 10 دن سے گزر گئے تو وہ زائد المیعاد ہو جائے گی۔ پھر لیو ٹو ڈیفینس میں وہ بتائے گا گراؤنڈ کہ میرے یہ گراؤنڈ ہے، مجھے اجازت دی جائے کیس لڑنے کی، یعنی کہ اس کا رائٹ نہیں ہے کیس لڑنا۔ اگر کورٹ سمجھے گی کہ اجازت دینی چاہیے تو اس کو اجازت دے دے گی، اس کے لیے شورٹی بانڈ کا بھی آرڈر کر سکتی ہے۔ جب یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ عام سمپل کیس کی طرح ہی چلتا ہے۔ ویسے شہادت آئے گی مدعی کی طرف سے، آگے گواہ ہوں گے، مدعا لے کی شہادت ہوگی، گواہ ہوں گے اور فیصلہ ہوگا اور کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ جب دعویٰ ڈگری ہو جائے گا تب اجرا دائر ہوگا، درخواست اجرا ڈگری ہوگی اور اس کے مطابق اس کی طلبی ہوگی، پھر اس کو عدالت 1 سال تک جیل بھی بھیج سکتی ہے، اس کی پراپرٹی کی نیلامی گرکی بھی کی جا سکتی ہے مدیون ڈگری کی، وہ اگر سرکاری ملازم ہے تو اس کی تنخواہ کی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا جو پروسیس ہے، لیکن ایک چیز اس میں اہم ہے کہ فوجداری قانون کی لمیٹیشن نہیں ہوتی، سول کی ہے، یہ 3 سال تک کیس دائر ہو سکتا ہے۔ جی میرا سوال بیچ میں تھا کہ اگر فوجداری میں جو مدعی ہے وہ ناکام ہو گیا رقم وصولی میں، کیس خارج ہو گیا اس کا، دین وہ استغاثہ کر سکتا ہے رقم کی وصولی کے لیے؟ استغاثہ نہیں، میرا خیال آپ سول سوٹ کا کیا نام، سول سوٹ کا پوچھنا چاہ رہے ہیں، بالکل کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ بیک وقت کسی بھی بابت دیوانی فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوجداری کارروائی میں بری ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دیوانی کیس بھی آپ ہار جائیں گے، اگر اس میں، کیونکہ فوجداری کی ریکوائرمنٹ بڑی سخت ہے، ملزم کے خلاف آپ کو 100% مضبوط شہادت سے کیس ثابت کرنا پڑتا ہے، تبھی ملزم کو سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ ملزم قانون کا کہتے ہیں کہ فیورٹ چائلڈ آف لا، قانون کا ایک فیورٹ جو ہے وہ بچہ ہے جس کی شرارتیں جو ہے برداشت کرنی ہے، اور استغاثے پہ سارا برڈن آئے گا۔ لیکن بہتر ہوگا کہ دونوں کیس اکٹھے ہی کر دیا جائیں اگر ایسی کوئی صورتحال ہے۔ یہ ان کیسز میں ہوتا ہے، جیسے کوئی سرکاری ملازم پر کرپشن کا الزام ہوتا ہے تو وہ ایک فوجداری کیس چل رہا ہوتا ہے، ایک اس کی ڈسپلنری کارروائی چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے قرار دیا کہ ادھر سے وہ بری بھی ہو جائے فوجداری کیس میں، تو ضروری نہیں ہے کہ ڈسپلنری کارروائی جو ہوگی اس میں وہ بری ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مقدمہ جھوٹا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ استغاثہ مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہ گیا ہوا، تو اگر وہ بری بھی ہو جائے فوجداری میں تب بھی دیوانی کیس ہو سکتا ہے، وہ ڈگری بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ رقم کی وصولی کے لیے دونوں کیسوں میں سب سے بیسٹ وے کیا ہے، فوجداری یا ہمارا جو عدالتی پروسیجر کے ذریعے استغاثہ؟ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ ویسے تو رقم کی وصولی کے لیے میں نے بتایا کہ سول کورٹ میں جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو کیس ہوتا ہے نا، سول کیس آرڈر 37 کے تحت، وہ ہے جس میں کورٹ رقم دلوا سکتی ہے۔ فوجداری کیس میں قانونی طور پہ کورٹ رقم نہیں دلوا سکتی، لیکن اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک کیس کرنا چاہتے ہیں، یا آپ یہ پوچھیں مجھ سے کہ کون سے کیس میں جلدی ریکوری کے چانس ہو سکتے ہیں، رقم کی ڈوبی ہوئی رقم آپ کو جلدی مل سکتی ہے، تو میرا مشورہ ہوگا آپ فوجداری کیس کریں۔ اس کی وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فوجداری کیس کا ڈر و خوف ہوتا ہے، دیوانی کیس کا نہیں ہوتا۔ دیوانی کیس بذریعہ وکیل لڑا جا سکتا ہے، فوجداری کیس ملزم کو خود لڑنا پڑتا ہے، یعنی وہ لڑے گا تو بذریعہ وکیل، لیکن اس کو حاضری دینی پڑتی ہے، صبح 7:45 جا کے کھڑا ہوگا، وہ پہلے ضمانت نامہ دے گا اپنا، اور وہ ایک ملزم کی طرح ٹریٹ ہوتا ہے جیسے قتل کیس ہو چاہے یہ کیس ہو۔ ایک تو اس کو پرابلم آئے گی، ہر پیشی اس کو پیش ہونا پڑے گا۔ دیوانی کیس وہ فیس دے دے گا وکیل صاحب کو، کورٹ فیس لگائے گا، گھر بیٹھ جائے گا اور وہ کیس چلتا رہے گا۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، پہلے جب آپ نے کسی سے رقم لے رہی ہو نا، آپ کسی ملزم کے باپ سے بات کریں، چچا سے بات کریں، بھائی سے بات کریں، تو کہے گا بھائی ہمارا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے تو اس کو آگ کیا ہوا ہے، ہم سے پوچھ کے پیسے دیے تھے، تو آپ جانیں اور وہ جانیں۔ لیکن جب وہی ملزم جیل چلا جائے گا تب یہی سارے چاچے مامے تائے بھائی سب آ جاتے ہیں پھر بات چیت آپ سے کرنے کے لیے اور آپ کو رقم کی پیشکش کرتے ہیں۔ تو فوجداری کیس کا ڈر خوف ہوتا ہے، اس میں رقم ملنے کے امکانات کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ رقم بے شک کورٹ نے نہیں دلوانی ہوتی، لیکن ملزم تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ راضی نامہ کریں، کیس ختم کریں، مجھے جیل سے نکال لیں اور میں رقم دینے کو تیار ہوں۔ اس صورت میں رقم مل جائے تو پھر دیوانی کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ویسے بھی دیوانی کیس کی 3 سال لمیٹیشن ہوتی ہے، یعنی آپ کا چیک ڈسونر ہو گیا، آپ نے کیس کر دیا فوجداری، تو آپ فوجداری کیس کریں 6 مہینے 8 مہینے سال چلائیں، آپ دیوانی کیس تو پھر بھی کر سکتے ہیں، وہ 3 سال لمیٹیشن ہے، 3 سال کو ذہن میں رکھنا ہے کہ 3 سال سے پہلے آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو رقم نہ ملے۔ اس لیے میری نظر میں بے شک قانونی طور پر سول کوڈ نے آپ کو دلوانا ہی ہے رقم، لیکن فوجداری کیس کا خوف زیادہ ہے، فوجداری کیس سے ملزم ڈرتا ہے، اور فوجداری کیس کے جو ہے نا میں رقم ملنے کے امکانات کہیں زیادہ ہوتے ہیں دیوانی کیس کی نسبت۔ بہت شکریہ۔ پھر ایک اور چیز، فوجداری کیس میں کورٹ فیس نہیں ہے، دیوانی کیس میں آپ جائیں گے آپ کو 15,000 کورٹ فیس لگانی پڑے گی، آپ کا دعویٰ خارج ہو گیا آپ کو اپیل میں پھر کورٹ فیس لگانی پڑے گی، وکیل کی فیس تو ہوتی ہے لیکن کورٹ فیس نہیں ہوتی فوجداری میں۔ تو فوجداری کے ایڈوانٹیج جو ہیں، ایک تو ملزم کو پریشانی ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، سزا کا خوف ہوتا ہے، دوسرا اس کو ہر پیشی پہ خود جانا پڑے گا کورٹ میں اور حاضری لگانی پڑے گی 7:45 بجے، ورنہ اس کے فرنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے، تیسرا اس پہ کورٹ فیس نہیں ہے، چوتھا جو ہے اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار وغیرہ سارے آتے ہیں، دیوانی کیس میں کوئی نہیں آتا۔ جی بہت شکریہ۔ عام طور پر جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں یا جرم ہوتے ہیں ان میں جو مستغیث اگر پولیس میں ناکام ہو جاتا ہے تو پٹیشن فائل کرتا ہے، استغاثہ فائل کرتا ہے کورٹ میں، اس صورت میں جو ملزم ہے اس کو اسی طرح پہ ہر پیشی پہ آنا پڑتا ہے۔ یہ 489 کی وائلیشن میں بھی اسی طرح ہے، ملزم کو ہر پیشی پر آنا پڑے گا اگر ہم استغاثہ فائل کرتے ہیں تو؟ یہ ایک دوسرا ایشو آ گیا اس میں، اس پر کبھی ڈیٹیل میں بحث کریں گے کہ فوجداری FIR کیس اور استغاثے میں کیا فرق ہے، تو ڈیٹیل میں بحث پھر کروں گا، مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ FIR کیس جو ہوتا ہے اس میں پولیس انوالو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ FIR درج کرواتے ہیں، اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے، اور اگر آپ کی FIR پولیس درج نہیں کرتی یا آپ کی باعث سے بھی خارج ہو جاتی ہے، اس صورت میں آپ استغاثہ دائر کر سکتے ہیں، یا اگر FIR درج ہوگی تو پولیس نے ملزم کو بے گناہ کر دیا اور جج صاحب نے اس رپورٹ کو ایگری کر دیا، تب بھی آپ پرائیویٹ استغاثہ کر سکتے ہیں۔ استغاثے میں اس میں فرق کیا ہے؟ فوجداری جو FIR ہوگی اس میں آپ FIR درج کرواتے ہیں، ملزم کے خلاف تفتیش شروع ہوتی ہے، وہ گرفتار ہوتا ہے یا بری ضمانت کرائے گا، جیل جائے گا، ضمانت وہ کروانی پڑے گی، اس کو ضمانت نامہ دے گا، پھر چلان پولیس بھیجے گی۔ لیکن اگر وہ پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا یا درج کر کے بے گناہ کر دیا تو پھر آپ استغاثہ دائر کریں گے۔ استغاثے میں فرق یہ ہے کہ پولیس انوالو نہیں ہوتی، آپ وہی کیس سیم کیس لے کر مجسٹریٹ کی کورٹ میں دائر کریں گے، وہاں آپ اپنا موقف سب پیش کریں گے، وہاں پرائیویٹ گواہ لگوائیں گے اپنے، وہاں آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس دیں گے، اس کے بعد بحث ہوگی، اس کے بعد اگر وہ استغاثہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے پھر وہ جب چلان آتا ہے کورٹ میں اور پھر جب استغاثہ ایڈمٹ ہو جائے تو پھر دونوں میں ایک ہی کارروائی ہے، اگلا پروسیس وہی سیم ہے، پھر ملزم اسی طرح آئے گا، سیم اسی طرح ملزم آئے گا، سیم اسی طرح اس پر جرم لگے گی، سیم گواہان استغاثہ آئیں گے، سیم ادھر سے ملزم کی طرف سے جرح کی جائے گی، 342 کا بیان ہوگا، بحث ہوگی، یہ سارا پروسیس پھر اگلا وہی ہے۔ بہت شکریہ جناب شہباز موسیٰ انصاری صاحب نے ہمیں بہت تفصیل سے 489F کی وائلیشن اور اس کے FIR اندراج یا استغاثے کے ذریعے رقم وصولی کا طریقہ کار بتایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔